ویورز، نئی بات اور نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. آج میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ایبٹ آباد شہر کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھرتی ہوئی ولاگر ہیں شہزادی. شہزادی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ شہزادی، ایک روایتی سے معاشرے میں، روایتی سے شہر میں غیر روایتی کام کرنا کیسے آپ کو خیال آیا؟ سر میں اس کو غیر روایتی تو نہیں کہوں گی، لیکن مجھے اس چیز کا شوق تھا تو میں اس فیلڈ میں پھر آ گئی. کیوں؟ مطلب ظاہر ہے خواتین کے لیے تو ہمارے پاس 2-3 ہی شعبے ہوتے ہیں کہ آپ ٹیچنگ کر لیں یا کوئی سرکاری جاب مل گئی تو وہ تو ٹھیک ہے، ادروائز ٹیچنگ ہے یا پرائیویٹ نرسنگ ہے، اس کے بعد پھر یا گھرداری ہے. سر یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. آج کل کی جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے یہ فیلڈ جو ہے آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آئی تھنک سو کہ لیڈیز کے لیے جو ہے یہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں اور باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کا اسکوپ نہیں ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اسپیشلی ایبٹ آباد میں. لیکن ظاہر ہے لڑکیوں کے لیے پہلا خاص طور پہ تو مسئلہ آتا ہی وہیں سے ہے نا کہ آپ کو اجازت کون دے گا. جی بالکل، کچھ لڑکیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میری فیملی سر بڑی سپورٹیو ہے، تو مجھے انہوں نے جو ہے کہا ہے جو آپ کی ڈریمز ہیں آپ وہ پورے کریں. جی تو ہماری سوسائٹی میں یہ ایشو ہوتا ہے کیونکہ خاص کر رشتہ دار آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اس فیلڈ میں جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو ہم نے ہمیشہ نیگیٹو فارم میں ہی دیکھا ہے، لیکن اگر جب آپ اس کو پازیٹیو وے میں سوچیں گے دیکھیں گے تو اس میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. سر ظاہر ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ جو پرسنل ہم ٹک ٹاک کو اکثر جو ہے بڑا غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ، اور بالکل سر دیکھیں آپ ٹک ٹاک پہ کچھ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ناچ بھی رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو لوگ اچھا پیغام، اچھا کنٹینٹ، اسلامک باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سر ہر چیز کا جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. جی فوڈ بلاگنگ کا خیال کیسے آیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے تو ایون اور ٹائمز بھی ہوتے ہیں آنے جانے کے، آپ کو کیسے کرتی ہیں، پہ مینیج کیسے کرتی ہیں؟ فوڈ ولاگنگ کا ایسا کوئی میرا شروع میں آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے جو ہے وہ فوڈ ولاگنگ ہی کرنی ہے. آپ کی زیادہ پہچان جو بنی ہے میرے فوڈ ولاگنگ سے بنی ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے نہیں جانتے کہ میں خود بھی ایک شیف ہوں، گریجویٹ شیف ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ فیک ریویوز کر رہے ہیں، اور ایبٹ آباد میں وہ فرسٹ فیمیل تھی سر جس نے یہ شیف کا کورس کیا اور ریسٹورینٹ میں جا کے اس نے کام کیا. تو میری کوریج کے لیے ایک نیوز میڈیا والے آئے تھے، نام نہیں لوں گی ان کا. سو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کام کریں بٹ اس کے لیے آپ کو اپنا نقاب اتارنا پڑے گا. اچھا جی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں، یہ کام میں اپنا خود کروں گی، لیکن میں فوڈ میں ہی جا کے کروں گی، فوڈ ولاگنگ کروں گی. تو سر اس کے بعد میں نے اپنی پہلی ویڈیو جو بنائی تھی وہ گردوارہ گلی میں بنائی تھی اور ماشاءاللہ بہت وائرل گئی تھی. تو بس اس کے بعد میرا یہ فیلڈ بن گئی کہ میں نے فوڈ ولاگنگ کرنی ہے. پھر فوڈ ولاگنگ کے ساتھ پھر سوشل میڈیا سر آپ کا ظاہر ہے آپ اس وقت ایک میرے خیال میں جو آپ کا ایک نیوز چینل بھی چلا رہی ہیں، اس کا کیسا رسپانس ہے؟ زیادہ تر کن ٹاپکس کو آپ کرتی ہیں؟ نیوز تو ظاہر ہے بڑا واسٹ فیلڈ ہے. اچھا سر دیکھیں، فوڈ ولاگنگ ایک الگ کانسیپٹ ہے، الگ کنٹینٹ ہے، لیکن جب میں باہر نکلی میں نے دیکھا کہ ہمارے ایبٹ آباد میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پہ مجھے بات کرنی چاہیے. تو پھر میں نے یہ جو پیج بنایا یہ اسپیشلی میں نے ایبٹ آباد کی عوام، اوورآل پوری عوام کے لیے بنایا کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہے، تو ہمارے پیج پہ آ کے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، اپنی آواز یہاں سے بلند کر سکتے ہیں. تو یہ خیال جو ہے یہ میں نے عوام کے جو ہے ان کے مسائل دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا اور یہ پیج میں نے بنایا ہی عوام کے لیے. کیا رسپانس ہے ویسے اس کا؟ رسپانس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ کسی ایسے ادارے تک جاتا ہے اور پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اکثر یہ فوڈ بلاگرز پہ یہ تانا کسا جاتا ہے نا کہ یہ کھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جی تو اس کا کوئی خاص طور پہ اگر آپ نے اس فیلڈ کو چوز کیا ہے، لڑکیاں بھی اس طرف آنا چاہیں، تو کہ اس کا فائنینشیل پہلو کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سر اس کا بہت زیادہ ہے. اس میں تو ایک تو آپ کی لنکس کافی زیادہ بن جاتے ہیں، اور دوسرا جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو تھوڑی جو ہے وہ سمجھداری آ جاتی ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں سروائیو کس طرح کرنا ہے. فائنینشلی آپ کو سٹارٹ میں کوئی اتنا سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ جب آپ کے ویوز نہیں ہوں گے، فالوورز نہیں ہوں گے، کون آپ کو پروموشن ویڈیوز دے گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے فالوورز آتے ہیں، ویوز آتے ہیں، تو اس میں آپ اچھا خاصا کما لیتے ہیں سر. اچھا، نئی نسل کے ذہن میں ایک ویوز کا بہت بڑا ڈائلیما ہے، کانسیپٹ ہے، یا جس کی وجہ سے اکثر وہ پریشان بھی رہتے ہیں اور پھر اونچی حرکتوں پہ بھی اتر آتے ہیں، اور پھر سارا ظاہر ہے سب کے لیے ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے. لیکن اچھے ویوز کے لیے کیا کرنا چاہیے سر؟ اچھے بھی کیونکہ نئی نسل جو ہے ایک تو سیکھنے کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان میں نئے ٹاپکس نہیں ڈھونڈتے وہ،
جی. اچھا دوسرا آپ نے مجھ سے بہت اچھا کوشچن کیا ویوز کا. اسٹارٹ میں میرے بھی ویوز نہیں آتے تھے, میں بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ ایشو سب کے ساتھ ہے, میرے خیال سے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. خیر ہم پیٹھے ہوئے ہیں پرانے صحافی, ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ویوز جو ہے نا دیکھیں, جب آپ ایک کنٹینٹ کو اپنا ریگولر بیس پہ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ویوز بھی آئیں گے اور فالوورس بھی آئیں گے, اور پھر وہ آپ کا ایک الگوریدم سیٹ ہوگا. دیکھیں آج ہم ایک ٹک ٹاک الگ سے ناچ گانے کی بنا رہے ہیں, دوسرے دن آپ اپنا کنٹینٹ ہی چینج کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے اپنا ایک کنٹینٹ رکھنا ہے, پھر آپ نے اسی پہ کام کرنا ہے تاکہ یہ ہم آپ کا جو سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو. تو آپ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. میرے بھی ویوز نہیں آتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن میں پھر بھی لگی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہوں. ہر کام کو کچھ سیکھنا بھی جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لڑکیوں کو یا نئے لڑکوں کو سیکھنا چاہیے. بالکل بالکل, جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ وائرل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بہت سے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, گرانا ہے, تو آپ اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کو ایڈیٹنگ پہ پورا عبور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھیں ویڈیو بنا لی, آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہی نہیں اچھی, بس کبھی آپ کا یہ کلپ آ رہا ہے کبھی وہ, تو وہ لوگ دیکھیں گے ہی نہیں. تو تھوڑا سا آپ کو ایڈیٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, وائس اوور آپ نے کس طرح سے کرنی ہے, اور سب سے مین چیز کہ آپ نے اس چیز کو شوٹ کس طرح سے کرنا ہے, اور اسٹوری کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. اسٹوری آپ ایک اٹھا رہے ہیں, اس کو آخر تک اختتام تک کیسے پہنچانا ہے. بالکل, یہ نہیں کہ آپ سٹارٹ میں کسی اور چیز کا بات کریں اور اینڈ آپ کہیں اور جا کے ختم کریں, یہ نہیں. اچھا عموماً جو ہمارے یہاں چند خواتین ہیں یا جن سے میرا انٹریکشن ہوا, واسطہ پڑتا رہتا ہے, تو ان کو ایک گلہ ہوتا ہے, ان کی جعلی آئی ڈیز بہت زیادہ بن جاتی ہیں ان کے ناموں پہ. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے؟ بالکل, میرے تو یہ رات کو ہی میرے ساتھ یہ چوری کر لیا جاتا ہے ان کا ڈیٹا بہت زیادہ. نہیں, ڈیٹا چوری دیکھیں جب تک آپ کسی کو اپنے پرسنل معاملات میں انوالو نہیں کریں گے آپ کا ڈیٹا کوئی چوری نہیں کر سکتا. میں سوشل میڈیا کے کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. کنٹینٹ چوری ہو جاتا ہے سر, میرا بھی بہت زیادہ مطلب چوری ہوتا ہے, اور یہ ایشو سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ خود کچھ کر نہیں سکتے جو لوگ, تو وہ پھر دوسروں کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں, ان کا جو ہے انہی کے نام پہ فیم حاصل کرتے ہیں اور ویوز حاصل کرتے ہیں. تو میں اس کو کوئی بہت بڑی بہادری نہیں کہوں گی, لیکن یہ ایشو سب کے ساتھ ہے, میرے ساتھ بھی ہے. کبھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اس بات پہ آپ؟ نہیں سر, کیونکہ مجھے اصل ہے اور نقل ہے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں برانڈ تو ہے ہی ہے, اس کی کاپیاں تو ہوں گی نا. شہزادی آپ کو مجموعی طور پہ کتنا عرصہ ہوا اور اس کا حاصل تجربہ کیا ہے؟ سر مجھے ابھی 1 سال ہوا ہے اس فیلڈ میں کمپلیٹ, چاہے میں فوڈ ولاگنگ کی بات کروں یا پھر اپنے نیوز پیج کی بات کروں, اور تجربہ میرا بہت اچھا رہا ہے سر. مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, مجھے لوگوں کی پہچان اس میں مطلب میں نے ان کو سمجھا کہ لوگ کس طرح سے اور اس سوسائٹی میں نے کام کس طرح سے کرنا ہے. تو سر میرا تجربہ تو ماشاءاللہ ابھی تک بہت اچھا رہا ہے. اچھا, ایک گلہ ہوتا ہے نا کہ خواتین کو مواقع نہیں دی جاتی, لیکن ایک گلہ مردوں کو بھی ہوتا ہے, ان کو پریولیجز بھی ملتی ہیں. خواتین کو ان کو زیادہ ترجیح, میں اگر فون کروں گا تو شاید وہ بندہ اتنا رسپانس نہیں کرے گا کہ خواتین کو فون کریں گے تو وہ ایک دم آپ کو رسپونڈ کر دے. میرے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوا, مطلب کہ اللہ کا بڑا یہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں جہاں پہ بھی گئی ہوں وہاں سے میرا کوئی نہ کوئی لنک نکل آیا, تو مجھے کبھی فون کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن یہ چیز ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں خواتین کو زیادہ مطلب پریفر کیا جاتا ہے بجائے یہ کہ مردوں کو. تو سر اس میں ہماری سوسائٹی کا تھوڑا بہت قصور ہے, خواتین اچھا شہزادی, اب 1 سال گزر گیا اور آپ کے بقول کے اچھا گزرا, اب آئندہ کی کیا ذہن میں خاکہ ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے؟ ایبٹ آباد چھوڑنا تو نہیں ہے نا, یہ ہزارہ ریجن کو؟ نہیں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں چلے یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹری. نہیں, میں نے اسٹارٹ ایبٹ آباد سے کیا ہے, تو میں نے ایبٹ آباد میں رہنا ہے. اپنے بیسیکلی میں نے ایبٹ آباد ہزارہ کو پروموٹ کرنا ہے. میں جسٹ فوڈ ولاگس نہیں بناتی, اگر آپ تھوڑا سا میری آئی ڈی میں ڈیٹیل سے جائیں گے تو میں نے اپنے پورے ہزارہ پہ ڈاکومنٹری ایبٹ آباد پہ کی ہوئی ہے, جس میں ہمارے مشہور اسپاٹ ہیں الیاسی مسجد, شملہ پہاڑی. تو میں نے بیسیکلی اپنے ایبٹ آباد اپنے ہزارہ کو پروموٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے. ہاں ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عموماً اور ان فیوچر میں اپنے آپ کو بہت آگے دیکھتی ہوں, جو میرے ڈریمز ہیں, جو میرے گولز ہیں, تو بس دعا کریں کہ کمپلیٹ ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام کو ہم ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ نئی نسل ایک اچھے طریقے سے اچھے کنٹینٹ کے ذریعے اپنی پہچان خود بنائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا.